أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق اللہ العظیم. سورہ الغاشیہ کی پہلی 7 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ الغاشیہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا گیا. اسے الغاشیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں الغاشیہ کا لفظ آیا ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ تو جب قیامت قائم ہوگی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز چھا گئی ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے باندھے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلس رہے ہوں گے. تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے جو ہے چشمے سے انہیں پانی دیا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ انہیں موٹا کرے گا نہ ان کی بھوک مٹائے گا. یہ ان انسانوں کا منظر ہے جو دنیا کے اندر سرکش اور باغی بن کر رہے. دنیا کے اندر اللہ کی پرستش کی بجائے انسانوں کی پرستش کرتے رہے، بتوں کی پرستش کرتے رہے، قبروں کی پرستش کرتے رہے، مزاروں کی پرستش کرتے رہے، انبیاء کی، صلحاء کی، شہداء کی پرستش کرتے رہے. اللہ کے دین کو غالب کرنے کی بجائے باطل نظاموں کے غلبے کے لیے اپنی صلاحیتیں کھپاتے رہے، ان کے دست و بازو بنتے رہے، ان کے علمبردار بنتے رہے. ان ایسے انسانوں کے چہرے ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے اور جو ہے انہیں آگ جو ہے جھلسا رہی ہوگی اور کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا. خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو انہیں نہ موٹا کرے گا نہ ان کی بھوک مٹائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک راہب سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی آنکھوں سے کیوں آنسو آئے ہیں، آپ کیوں روئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے رویا ہوں کہ یہ راہب جو ہے صبح سے لے کر شام تک اللہ کی بات کر رہا ہے، اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا سرکش اور باغی انسان ہے. اس نے اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں کیا، گائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. اس لیے یہ جتنی بھی ریاضت کر لے اسے جہنم کی آگ میں جانا ہے. عاملۃ ناصبہ، تھکے ہارے ہوں گے، سخت مشقت کرنے والے چہرے. تصلی نارا حامیہ، جہنم کی آگ میں جائیں گے. اللہ سے دعا ہمیں اپنے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ہی پرستش، اپنی ہی بندگی اور غلامی، اپنی ہی اطاعت اور اپنے ہی دین کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.